السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اپنے نفس کو کس چیز سے پاک کر لیا؟ تمام طرح کی برائیوں سے، شر سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو وہ انسان فلاح پا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کے علاوہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کرنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آپ دعا سے سٹارٹ لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے موت کے بعد ہمیں زندہ کیا، والیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کی کوئی نہ کوئی دعا لازمی ہمیں بتائی ہے۔ اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ نے کپڑے بدلنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں بسم اللہ، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے دعائیں پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں نہ بتائی ہوں یا نہ پڑھی ہوں۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی دعائیں پڑھی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اور وہ شخص جو نماز پڑھتا رہا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی جو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، وہ یقیناً فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو قرآن کی روح سے کیا وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دو کام اللہ نے بتائے ہیں، ایک تو اللہ کا ذکر ہم نے نہیں چھوڑنا، دوسرا یہ کہ ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی بھی حوالے سے ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں۔ جیسا کہ اللہ نے نمازوں کے بارے میں قرآن میں فرما دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز، یعنی عصر کی نماز کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کی خاص طور پر ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ باقی تمام نمازوں کی تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، جو آخرت کی زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی باتیں پرانے صحیفوں میں بتائی گئی تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ کامیابی کن چیزوں میں ہے۔ کامیابی ہے اللہ کا ذکر کرنے میں اور نماز کی پابندی کرنے میں اور نماز کی حفاظت کرنے میں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زبان دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہیں۔